افراد کا، دو مقابل کی امتوں کا ذکر کیا ہے بار بار، اور یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور جواب غائب رکھا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ایک شخص یا ایک گروہ وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ سینہ اسلام کے لیے کھولنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو کوئی شک، کوئی خلجان، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ پورے طور پر مطمئن ہیں اس عقیدے پر، اس دین پر، اس اسلام پر جو انہوں نے قبول کیا۔ اس قبولیت والے ذہن کو ایک سامنے رکھیے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں جن کا سینہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے۔ ایک مرتبہ جب اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے تو پھر چون و چرا نہیں ہوتی۔ یہ مسائل آ گئے، وہ مسائل آ گئے، یہ تکلیفیں آ گئی، یہ کاروبار ڈھیلا پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے آزماتا ہے۔ اور پھر آدمی کو اگر شرح صدر ہے اسلام پر تو پھر خلجان میں نہیں پڑتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں کوئی خیر ہوگی، یہی اللہ کو پسند ہوگا، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور اگر کوئی خوشحالی آتی ہے، دولت اللہ دے دیتا ہے، عہدہ دے دیتا ہے، منصب دے دیتا ہے، ترقی ہو جاتی دنیا کی، تب بھی وہ آگے سے باہر نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو خلجان دور ہو جاتا ہے جب ایک مرتبہ، تو پھر آدمی روشنی میں چلتا ہے، نور من ربی، قرآن کی روشنی، سیرت رسول کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اس روشنی میں انسان چلتا ہے، پھر وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا، اور وہ پھر دوسری راہوں کو سوچتا بھی نہیں۔ یہ ایسی ہائی وے ہے کہ اس پر ایک آدمی پڑ جائے ایک مرتبہ، پھر کوئی ایگزٹ نہیں ہے اس میں، پھر اس پر چلتا ہی رہتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بالمقابل ایک وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، اور وہ حق کی طرف آتا ہی نہیں، حق اسے قبول ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دونوں انسانوں کو دیکھو تم سر کی آنکھوں سے، دونوں دنیا میں عمل سے برابر نہیں ہے، ایک کا عمل کچھ ہے، ایک کا عمل کچھ ہے۔ اور اگر دنیا میں یہ یکساں نہیں ہے تو آخرت میں یہ یکساں کیسے ہو جائے گا؟ آخرت میں ایک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایک کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور یہ دنیا بھی، اس دنیا میں بھی عمل دونوں کا مختلف ہوگا۔ ایک انسانیت نواز ہوگا، خدا کی بندگی میں لگا ہوا ہوگا، ان کی ساری عاجزی اس کے اندر ہوگی، ایک کا سینہ اکڑا ہوا ہوگا، گردن اکڑی ہوئی ہوگی، مظلوموں پر ظلم کرے گا، دوسروں کا حقوق مارے گا، اور قساوت قلب میں وہ ہر ظلم کر سکتا ہے جو ظلم کرنا چاہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں یہ لوگ جو قساوت قلب میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم صرف قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرا دل مجھے جما دے دین پر، ثابت قدم رکھ مجھے دین پر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ترمذی میں ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی دعا مانگتے ہیں کہ میرے دل کو ایمان پر قائم رکھ، دین پر قائم رکھ، آپ بھی مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ کی چٹکی میں ہے، جو صرفوں کا ایسا مجھے چاہتا ہے موڑتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے۔ کسی وقت کا کوئی عمل، کسی وقت کی کوئی بات، کسی وقت کا کوئی فعل اللہ کو اگر ناپسند آ جائے اور وہ کفر کی طرف پھیر دے تو کوئی بچانے والا نہیں، پھر موڑنے والا نہیں۔ اس لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت یہ فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم دین پر قائم رہیں، صحیح عمل کریں، صحیح بات نکالیں منہ سے، صحیح فکر کریں، صحیح مشورہ دیں، صحیح معاملہ کریں، دیانت سے کام لیں، امانت سے کام لیں۔ ہر وقت یہ فکر رہنا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کسی طرف موڑ سکتا ہے۔ اللہم صرف قلبی علی دینک، یہ دعا یاد کر لیجیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں۔ یہ صراط مستقیم مجھے مل گئی ہے، اس میں کوئی ایگزٹ نہ ہے۔ میرے حصے کی بچ رہی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ بڑی زوردار آیت، آدمی پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہے، اور اگر جذبہ ہو اللہ کی باتیں سننے کا، قرآن سننے کا، پڑھنے کا جذبہ ہو تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، سب سے اچھا کلام وہ قرآن ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے، دارمی میں بھی ہے یہ روایت۔ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے اس کلام کی فضیلت تمام انسانی کلاموں پر وہی ہے جو خود اللہ کی فضیلت ہے مخلوق پر۔ بے شک اس میں کیا شک، اس قرآن سے جس کو رشتہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، ربط ہو جائے، اس سے دلچسپی پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، تو اللہ کا فرمان ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کسی بندے کو اگر میرے قرآن سے ایسا شغف ہو جائے کہ اسے فرصت ہی نہ ملے کسی اور چیز کی۔ حد یہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ تو مجھے جانتا ہی ہے، جتنی دیر میں دعا مانگوں گا 2 آیتیں پڑھ لوں، جتنی دیر میں دعا مانگوں گا 10 آیتیں پڑھ لوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا شائق ہے قرآن کا، اتنی دلچسپی ہے اس سے، من شغلہ القرآن، قرآن نے مشغول کر رکھا ہے، شغف میں لے کر رکھا ہے، اور اب میرے ذکر سے اور میری دعا سے وہ بالکل اسے فرصت نہیں، موقع نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر اسے مانگنے کی فرصت نہیں ہے اور اتنا قرآن میں مشغول ہے تو مانگنے والوں سے بغیر مانگے سے زیادہ دوں گا میں۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے یہ بہترین کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہے۔ پہلی صفت اس کی یہ متشابہاً، اس کے تمام مضامین ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کہیں کوئی تضاد، کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بڑے اختلافات ہوتے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے،
ایک بات ایک جگہ لکھی ہے، 10 سال کے بعد یاد نہیں رہی، 10 سال کے بعد یہ کتاب لکھ رہا ہے، اپنی کہیں بھی بات کے خلاف لکھ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا کلام پڑھیے، ابتدائی کلام کیا ہے، بیچ کا کلام کیا ہے، آخری کلام کیا ہے، فرق نظر آئے گا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے۔ مولانا آزاد کو پڑھیے، شروع کا کچھ ہے، بیچ کا کچھ ہے، آخر کا کچھ ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی نظر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے اگلا بھی معلوم ہے، پچھلا بھی معلوم ہے، حال بھی معلوم ہے، مستقبل بھی معلوم ہے، سب ایک دم اس کے نظر کے سامنے ہے، اس لیے اس کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں وہ توازن نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ بہت غیر معمولی بات ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ دین کیا ہے، تو آپ نے خیر خواہی کا نام ہے دین، جاؤ خیر خواہی کا۔ قرآن نہیں کہتا یہ۔ قرآن بہت معتدل بات کہتا ہے، کسی ایک طرف رجحان اور کسی ایک طرف مبالغہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہی ہے معاملہ۔ مثال کے طور پر آپ کسی مقرر کو مضمون دیں کہ آخرت پر تقریر فرمائیں، تو وہ آخرت پر تقریر کرے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ بس دین تو آخرت ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے دن اسی کو مضمون دیں آپ توحید پر تقریر کیجیے، دوسرے دن وہ تقریر کرے گا توحید پر، ایسا گفتگو کرے گا کہ معلوم ہوگا کہ بس توحید ہی کا نام دین ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور تیسرے دن اس پر تقریر کرائیے اسے رسالت پر، تو وہ کہے گا کہ رسول کو مانے بغیر تو دین ہے ہی، اس پر تقریر کرے گا۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات نہیں، ہر ایک چیز کو بہت مناسب متناسب انداز میں کتاب متشابہ، ایک سے دوسرے کو میل ہے، قریب قربت ہے، ایک تائید کر رہا ہے، ایک مضمون دوسرے کی تائید کر رہا ہے، کہیں کوئی تضاد کوئی اختلاف نہیں، کہیں کوئی مبالغہ نہیں۔ ایک اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ قرآن نے پوری زندگی کو دین بنایا، پوری زندگی۔ حد یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اسے بھی اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو فرمایا اگر غلط جگہ یہ خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا نہیں، اب صحیح جگہ یہ کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو اسے اجر ملنا چاہیے۔ تو دین کو قرآن و حدیث نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی دین ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، ابھی طلاق کے مسائل چل رہے تھے، عدت کے مسائل چل رہے تھے، مطلقہ کو کیا دیں کیا نہ دیں یہ مسائل چل رہے تھے، فوراً کہا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ تو پورا دین ہمارا، وہ عملی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، پورا دین ہے۔ حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور دین اس کے پاس ہے ہی نہیں جو وعدے پورے نہ کرے، عہد پورے نہ کرے۔ اب عہد اللہ سے بھی ہوتا ہے، بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے مضامین یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا، جس کا علم محیط ہے پوری کائنات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اپنے علم سے پوری کائنات کو اس میں محیط کر رکھا، احاطہ کر رکھا۔ دوسری بات یہ ہے اس قرآن کی مسانی، اس کے مضامین
بار بار دہرائے جا رہے ہیں، بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ عقائد ہیں وہ بھی دہرائے جاتے ہیں، عبادات ہیں وہ بھی دہرائی جاتی ہیں، قصے ہیں وہ بھی دہرائے جاتے ہیں، بار بار انہیں کی تکرار ہے، بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور بھول انسان کو دی گئی ہے نا، ایک کمزوری ہے جو بھول کی ہے، مگر بہت بڑی نعمت ہے، بھول بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بھول نہ ہو تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ ایک عورت جس کا بچہ، جوان بچہ آج مرا ہے، اگر 10 مہینے کے بعد بھولے نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتی، بھول جاتی ہے، وقت بھلا دیتا ہے۔ بھول بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بھول کے لیے اللہ نے راج کیا ہے کہ نیکی کی بات بھی بار بار کہو، بھلائی کی بات بھی بار بار کہو، دہراؤ ایک بات کو۔ چنانچہ بچوں کو افہام و تفہیم میں، سمجھانے بجھانے میں، نیکی کا راستہ دکھانے میں اکتا نہ جائیں، آپ زندگی بھر سمجھانا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ صاحب 10 مرتبہ سمجھا چکا ہوں تو 20 مرتبہ سمجھاؤ، اگر 70 مرتبہ سمجھا چکے ہیں تو 71 مرتبہ ضرورت ہے سمجھاؤ، زندگی بھر ضرورت ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو بار بار دہرایا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ تیسری خوبی اس قرآن کی یہ ہے کہ اگر کوئی خلوص سے، توجہ سے اسے سنے، پڑھے اور سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے 3 ہدایتیں دی، یاد رکھیے گا۔ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، مزین کر کے پڑھو، یہ ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ قرآن کو گانے کے انداز میں نہ پڑھو، مغنیہ کے انداز میں نہ پڑھو، بہت زیادہ نمائش کر کے نہ پڑھو، یہ بھی ہدایت ہے۔ تم صاحب یہ بھی حدیث ہے نا، مشکات کی حدیث ہے، یہ بھی وہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ پھر کیا کرو؟ اچھی آواز سے پڑھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوگا کہ آواز ٹھیک ہے اور قرآن کی آیت ہے اور یہ قرات صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑھنے والے کو دیکھو، اگر اس پر خدا کا خوف طاری ہے اور خدا کے خوف کے تحت آواز نکل رہی ہے تو سمجھو کہ صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وعید کی، جہنم کی آیتیں آتی ہیں، اور جو خدا کی مغفرت کی آیتیں آتی ہیں، معافی کی آیتیں آتی ہیں، تو آدمی کا قلب اور آدمی کا وجود اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ ایک ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے، جو لائق ہوتا ہے چاہنے کے اسی کو دیتا ہے۔ اس کو علم بھی ہے، آنکھوں اندر سے بھی واقف ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے، جس کو اس لائق سمجھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہی مول لینا چاہتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس بات کو کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، قرآن نے ایک آیت میں کھولا ہے، سورہ دہر کی آخری آیت۔ اس پر گفتگو تفصیل سے نہیں کریں گے، تو دہر کی آیت یاد رکھیے گا تو نتیجہ یہ ہوگا اس کا کہ یہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ دہر کے آخر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم نہیں چاہتے ہو بلکہ اللہ چاہتا ہے۔ اس کائنات میں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔
حکمت بھی اسی کے پاس ہے اور ساری جہان کا کائنات کا علم بھی اسی کے پاس ہے. یہ تو کرو من یشاء فی رحمتی، تو اپنے علم اور حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ظالمین اعد لہم عذابا عظیما، اور ظالمین کے لیے اس نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سارے فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.